السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک نہایت ہی اہم اور ضروری مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں کافی ٹھنڈی ہے، اس کا اندازہ انہیں زیادہ ہے جو نماز فجر کے پابند ہے۔ سوال یہ ہے کہ سخت سردی میں وضو کی جگہ تیمم جائز ہے یا نہیں؟ تو آئیے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ جواب سے پہلے وضو کے متعلق چند ضروری باتیں سماعت فرمائیں۔ مسلم شریف حدیث کی معتبر کتاب، قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے اور بخاری کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے۔ اس میں حدیث ہے، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے بھی نکل گئے، اور جب ہاتھ دھویا تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے بھی نکل گئے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے بھی نکل گئے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی نکل گئے۔ متفق علیہ حدیث ہے، حضور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، یعنی بار بار وضو کرے تاکہ اس کے اعضائے وضو خوب چمکے۔ اب ایک خاص حدیث سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ پاک خطائیں محو فرما دے اور درجات بلند کر دے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر صحابہ اکرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں فرمائیں کہ ہمارے خطا کس طرح معاف ہوں گے اور درجات کس طرح بلند ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت وضو کرنا ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، یعنی جب آپ کو وضو کرنا مشکل اور دشوار معلوم ہو۔ اس موسم میں ٹھنڈی میں وضو کرنا کس قدر مشکل اور دشوار اور ناگوار ہے، اس موسم میں اگر آپ وضو کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی خطائیں محو فرما دے گا، آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے۔ اب کیا چاہیے، آپ وضو ایک بار کریں اور دوہری ثواب ملے، ڈبل ثواب ملے، اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیا ہے؟ آخری حدیث بزار نے باسناد حسن روایت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت سردی کی رات میں اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ حمران کہتے ہیں، میں پانی لایا اور آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا، اللہ پاک آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، مگر آئیے ہم اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں، جواب کی طرف پلٹتے ہیں۔ بزار نے باسناد حسن روایت کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت سردی کی رات میں اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا۔ حمران کہتے ہیں، میں پانی لایا اور آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے تو میں نے کہا، اللہ پاک آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ اس پر فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سخت سردی کی رات میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے۔
آج ہم بھی اگر سخت ٹھنڈی میں وضو کریں گے اور کامل وضو کریں گے تو ہمارے اگلے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قدر ٹھنڈی میں تیمم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو و غسل کی جگہ تیمم جائز ہے، تیمم کر سکتے ہیں۔ پانی پر قدرت نہ ہو کا کیا مطلب ہے؟ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، خواہ اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے، یا یوں کہ کسی مسلمان اچھے لائق حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ وضو نہ کرے، پانی استعمال نہ کرے، بلکہ اس کی جگہ پر وہ تیمم کر لے، اور تیمم کر کے وہ اپنی نمازیں پوری کرے، نمازیں مکمل کرے۔ بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو اور غسل ضروری ہے، تیمم جائز نہیں ہے۔ ابھی جو ٹھنڈی ہے، آپ صحت مند ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پانی استعمال نہ کر کے ہم تیمم کر لیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ پانی گرم کیجئے اور گرم کر کے پانی سے وضو کیجئے اور پھر نمازیں ادا کیجئے، نماز پڑھیے اور کامل وضو کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔